ناظرین، فوزیہ قصوری ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسکائپ پر۔ فوزیہ قصوری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے لیے اور اس کاز کے لیے جس نے کسی وقت میں سب کو موٹیویٹ کیا، اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہو، چاہے وہ فنڈ ریزنگ ہو، چاہے وہ پارٹی کی آرگنائزیشن ہو، لیکن آخر میں آ کے ان کے ساتھ وہی ہوا جو تمام بانیان پارٹی کے ساتھ ہوا یا کیا گیا۔ فوزیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ Not at all. السلام علیکم طلعت. Hope all is well. All is well. یہ بتائیے آپ اتنی دور کیوں چلی گئی ہیں؟ طلعت ایکچولی میں نے بہت سال پاکستان کو دیے despite the fact that my children were here in the US. اینڈ وہ ایک چھوٹی سی سیکریفائس تھی، بٹ بہرحال وہ ایک سیکریفائس تھی، مگر اس وقت بس جنون اتنا تھا اور امیدیں اتنی تھیں وابستہ پاکستان تحریک انصاف کی فلسفی کے ساتھ، جو ہمارا ایک مشن تھا جس کو سوچ کے یہ پارٹی بنائی گئی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایک بہت ایسے راستے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے، جہاں انصاف ہوگا۔ اور ود دا پیسج آف ٹائم طلعت یہ چیزیں عیاں ہوتی گئیں کہ یہ پارٹی اپنی فلسفی سے بہت دور ہو رہی تھی، اور ہماری جو آئیڈیالوجی تھی اس کو، ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ بہت اس پہ کمپرومائزز کر رہے تھے۔ طلعت I did not see a role for myself anymore in the party. میں ورکرز کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، مجھے بہت زیادہ پارٹی لیڈرشپ نے سائڈ لائن کر دیا تھا، تو I just thought that it is best to just leave. That understood. ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات کس طرف چلے گئے، پارٹی کی قیادت کا نظریات سے ہٹنا، اپنی بیس کو چھوڑنا، پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن جس طریقے سے یہاں پر ہوا شاید وہ ماڈرن ہسٹری میں اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اب جو معاملات پارٹی کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو یونانیمس فیصلہ ہے، اس میں جو ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے، یعنی پیسے کے معاملات، ہم سمجھتے ہیں نظریات کے معاملات پاور پالیٹکس کے اندر آ کے وہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، وقتی طور پر یو ٹرن بھی لیتے ہیں، اسٹریٹجک ریٹریٹ بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کو نام لیں، کمپرومائزز بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہ چیزیں دیکھتی ہیں جن کا تعلق فائنینس سے ہے، تو آپ جس نے اتنے فنڈ ریزنگ کی ہیں پارٹی کے لیے اور طریقے کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اور ضابطے کے ساتھ کیے ہیں، جب آپ یہ معاملات دیکھتے ہیں فائنینس کے، تو آپ کا ریفلیکشن کیا ہے، کیا سوچتی ہیں؟ انفارچونیٹلی طلعت تھرو آؤٹ دیکھیے، جب بھی ہم فنڈ ریزنگ کرتے تھے طلعت، لائک آئی سیڈ، میرا ایک انسپریشنل رول تھا، کبھی بھی کوئی فنڈ کلیکشن میرے ہاتھ میں کبھی $1 بھی نہیں آیا، نہ میرے ہاتھ میں چیکس ہوتے تھے۔ جس سٹی کے اندر یا جس بھی کنٹری کے اندر جہاں بھی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی تھی، جو وہاں کے لوکل آرگنائزرز تھے، جو لوکل PTI کے آفیسرز تھے یا آفیشلز تھے، وہ کرتے تھے، وہی پیسے اکٹھے کرتے تھے، وہی جمع کرتے تھے، اور پھر وہ انہیں کو پتا تھا کہ کس پروسیس کے تھرو وہ ان کو پاکستان بھیج دیتے یا نہیں بھیج دیتے، یا کسی انڈیویجول کو دے دیتے یا کیا کرتے تھے۔ بٹ آل تھرو آؤٹ مائی ٹائم ان دا پارٹی I have always insisted کہ ہماری جو کور کمیٹی ہوتی تھی یا ہماری جو کمیٹیز تھیں، کہیں پر کبھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی دکھائی جائے کہ کیا پیسے کلیکٹ ہوئے۔ کیونکہ طلعت میں ٹریول بہت کرتی تھی، کیونکہ میں شوکت خانم کی بھی فنڈ ریزنگ کرتی تھی، تو میں جس بھی ملک میں باہر جاتی تھی مجھ سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ جی میم، ہم نے پیسے دیے تھے پارٹی کو، ہم نے اس لیے دیے تھے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر دفتر کھل جائے، تو کیا وہ دفتر کھل گیا ہے؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا، اور میں کہتی تھی کہ ضرور اگر آپ نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں وہ انشاءاللہ پورا ہوگا، بیکاز میری بھی یہی ہوپ تھی۔ And I used to constantly come back and remind not just the chairman of the party خان صاحب کو، مگر میں ویسے میٹنگز میں بھی کہتی تھی کہ بھائی کبھی تو ہمارے سامنے کوئی آڈیٹڈ رپورٹ کچھ بتائیں، یہ پیسہ کہاں گیا، کس چیز کے اوپر لگا۔ آپ کو کیا جواب ملتا تھا جب آپ یہ کہتی تھی؟ تو ہاں بالکل ہوگا، مگر آج تک کبھی میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ آج تک ہماری کسی کور کمیٹی کے اندر فائنانس جو بورڈ تھا جو بنا ہوا تھا، انہوں نے کبھی یہ ڈیٹیلز نہیں دیے۔ اینڈ یو نو طلعت، آئی یوز ٹو کوسچن اٹ، اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں طلعت، میں 17 سال تک پاکستان تحریک انصاف کے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی۔
آنیسٹ ٹو گاڈ وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ہماری پارٹی کے اندر اس زمانے میں, اب یہ تو ذکر ہو رہا ہے بفور پی ٹی آئی گاٹ انٹو پاور, ان اے وے پی ٹی آئی واز آلریڈی ان پاور ان 2013, یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس قدر ملینز آف ڈالرز پارٹی کو آ رہے ہیں. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ایک پیسہ ہمارے ویمن ونگ کو نہیں دیا, کسی اپنے جلسے کے لیے, کسی پروگرام کے لیے, عورتوں کو لانے کے لیے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے, ان کو کھانا پلانے کے لیے, ان کو پانی دینے کے لیے. یہ سب ہم ویمن ونگ اپنے پیسوں سے میں مینج کروایا کرتی تھی. اپنے پیسوں سے کیا مراد؟ اگر آپ اپنے پیسوں کی وضاحت کر دیں, پارٹی دے نہیں رہی تو اپنے پیسوں سے کیا مراد ہے؟ چندہ بندہ کر کے چند لوگ اکٹھا آپس میں, ایگزیکٹلی. اور طلعت یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, آپ بلیو کیجئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم خواتین آپس میں پول ان کرتے تھے. ہمارے ویمن ونگ اس وقت الحمدللہ, جس وقت میں پریزیڈنٹ تھی, ہماری بہت کریڈیبل خواتین اس وقت رول پلے کر رہی تھیں اور جذبے والی خواتین تھیں, کیونکہ وہ اس وقت ہمارے پاس سٹیج نہیں تھا, ہمارے پاس پوڈیم نہیں تھا جس پہ ہم کھڑے ہو کے اپنے سیلفیز کھچوا سکتے تھے. اس وقت ہم جس وقت ویمن ونگ کا حصہ تھے, اس وقت ہم سڑکوں پہ اور گاؤں میں اور گلیوں میں دھکے کھاتے تھے پی ٹی آئی کا میسج لے کے, پیمفلٹس ہاتھ میں لے کے, ڈورز ناک کر کر کے لوگوں کو ہم پیغام دیتے تھے ہماری پارٹی کا. تو ہمارے پاس اتنا کروفر تھا بھی نہیں. بٹ آئی واز شاکڈ ناؤ جب میں اب یہ الیکشن کمیشن کی تمام رپورٹس دیکھ رہی ہوں. آف کورس آئی واز اویئر دیٹ تھنگز آر ہیپننگ دس وے. دیکھیے, جب اکبر بابر ایک بہت آنریبل اور بہت ہی جینٹلمن انسان ہے اور پڑھے لکھے آدمی ہے, پی ٹی آئی کا بہت بڑا وہ ایسٹ تھے, جب وہ انفارمیشن سیکٹری بنے ہیں اور وہ ریگولرلی ہمارے اسلام آباد کے آفس میں جہاں سے فائنینسز مینج ہوتے تھے, جو ہمارا فائنینس کے لوگ تھے اس وقت, سیف اللہ نیازی تھے, اظہر طارق تھے, یہ عامر کیانی تھے, ڈاکٹر عارف علوی بہت نالج رکھتے تھے ان چیزوں کی, اور نعیم الحق, عمران اسماعیل, یہ سب لوگ ایک انسائڈر گروپ تھا. ان سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ ان تک ہی رہتی تھی انفارمیشن, ہم سے کبھی شیئر نہیں ہوئی. ہمیں کبھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کس قدر پیسہ آ رہا ہے. یہ تو جب اکبر بابر وہاں آفس جاتے تھے ریگولرلی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ ڈسکریپنسیز ہو رہی ہیں, تو انہوں نے ہم سب کو, I was also on that email group as president of the women wing, as a member of the core committee. خان صاحب کو وہ ایڈریسڈ ہوتی تھیں ای میلز. انہوں نے یہ چیز پہ کہا کہ اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کچھ امبیزلمنٹ ہو رہی ہے, کچھ گھپلے نظر آ رہے ہیں, کچھ سسپیشن ہو رہا ہے کہ ایسا کام ہو رہا ہے. دیکھیں طلعت, اگر آپ کے اوپر یا میرے اوپر اللہ نہ کرے کوئی اگر ایک اس قسم کی فائنینشیل قسم کی ہم پہ تہمت لگا دے, بے ایمانی کی, ڈس آنیسٹی کی, تو میں تو تڑپ جاؤں, and I'm sure you would be the same way, and I would like ASAP as soon as it is possible وہ چیز کلیئر ہو. نہ کہ آپ سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈرز لے رہے ہیں, آپ تاریخوں پہ تاریخیں بدلوا رہے ہیں, آپ ہر بار پی ٹی آئی نے استعمال کیا کہ کسی طریقے سے یہ فورن فنڈنگ کا کیس. اچھا قطع کلامی, اگر میں ایک نقطہ یہاں پہ ریز کر پاؤں فوزیہ صاحبہ, وہ جو آپ کی بات سے کنیکٹڈ ہے, وہ یہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ آپ جس وقت چندے کر کے, خود پول ان کر کے اپنے خواتین کے فنکشنز یا جلسے ارینج کر رہی تھیں اس وقت, اور یہ اسی وقت کی ڈاکومنٹیشن ہے 2008, 9, 10, 11, 12, 13. اس وقت جو ہے, اب جو پروو ہوتا ہے منی ٹریل, 351 کمپنیز کی طرف سے پیسے آئے, سٹنگ منسٹر یو اے ای کے وہاں سے پیسے آئے, ووٹنگ کلب سے پیسے آئے, اور ملینز آف ڈالرز ایز یو سیڈ. تو اب آپ جب اس منی ٹریل کو دیکھتی ہیں تو اب وہ تصویر تو کمپلیٹ ہوتی ہوگی جو اس وقت نامکمل تھی کیونکہ آپ کو معلومات نہیں مل رہی تھیں. اب تو کوئی تصویر مکمل ہوئی کہ نہیں, کہ ہو کیا رہا تھا؟ نہیں, بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیں طرح سسپیشن تھا, اور جس وقت اکبر بابر نے یہ پٹیشن فائل کیے, بہت مجبور ہو کے انہوں نے فائل کی جب ان کو پارٹی کی لیڈرشپ نے بالکل اس سبجیکٹ کو اگنور کیا. دے وانٹڈ ٹو پش اٹ انڈر دا رگ کہ بھائی نو دس از ناٹ ہیپننگ, دس از ناٹ ہیپننگ. دیکھیں طلعت, ہم سب کا بہت فیتھ تھا عمران خان کے اوپر. ہر قسم کے پارٹی کے اندر, ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ
کچھ ڈس آنےسٹ ہوتے ہیں, کچھ آنےسٹ ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا ٹیمپرمنٹ اور ایک مزاج ہوتا ہے, مگر آپ ہمیشہ the buck stops right at the top. The responsibility is that of the leader of the party. ہم سب عمران خان کی طرف دیکھتے تھے, اور میں نے اتنی دفعہ جب خان صاحب سے کوئی بات کہی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے نہیں تم دیکھنا جب میں ٹیم بناؤں گا ہم بالکل سب صحیح کریں گے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. And we kept on believing him. We believed him, but we had no access to any of this information کہ پی ٹی آئی کے آفس میں کیا ہو رہا تھا. لیکن اب قطع کلامی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذمہ داری تو ہے نہیں, انہوں نے شوکت خانم کے فنڈز کا حوالہ دیا کہ پتہ نہیں 15 بلین کے کتنا ہے اس کا آتا ہے, میں اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیتا ہوں, مجھے کیا پتہ نیچے کیا ہو رہا تھا. تو آپ جو تصویر بنا رہی ہیں آپ کی اپنی معلومات اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیش نظر, اس میں کیا امکان ہے کہ عمران خان صاحب جو اس ای میل گروپ پر بھی تھے, آپ کی بات بھی ان سے ہو رہی ہے, اکبر ایس بابر کی بھی بات ہو رہی ہے, ان کو پھر بھی کسی وجہ سے نہ پتا ہو کہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کروڑ روپیہ آ رہا ہے اور آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے. Is there a possibility that he actually didn't know? That's not possible at all. Allah maaf kare. I cannot believe that he would even say something so moronic. Who would want to believe such a thing, Talat? پہلی بات ان کو کیسے نہیں پتا تھا, وہ ایونٹس پہ موجود ہوتے تھے جہاں پر لوگ پلیجز کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں طلعت, ہم ایک کینیڈا کے اندر ٹورانٹو میں ایک ایونٹ کے اوپر تھے جہاں پر میں موجود تھی, خان صاحب موجود تھے, اور اس ایونٹ کے اوپر انہوں نے کچھ کہا کہ شاید $3 جمع ہوئے لوگوں نے جب لوگ پلیجز کر رہے تھے. اس کے بعد کوئی سال بھر تک پتہ نہیں چلا کہ وہ $3 کہاں گئے. اب وہ کہاں گئے بھائی پیسے؟ ہم پوچھتے رہے ای میلز کے اوپر کہ بھائی یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے نہیں ہوئے, خدا جانے اس کے بعد کیا ہوا. بٹ لائک آئی سیڈ طلعت, اٹس ناٹ پاسبل. اور خان صاحب کے اپنے نام سے جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے, انہی کے اکاؤنٹ سے نکل رہا ہے, انہی کا سگنیچر ہے, ہی از دا سگنیٹری ٹو دی اکاؤنٹ, اور ان کو نہیں معلوم. اور اگر اف دیٹ از دا کیس طلعت, اگر پہلی بات خان صاحب بہت غلط بیانیاں کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے سو, اینڈ غلط بیانی از اے مائلڈ ورڈ دیٹ آئی ایم یوزنگ فار ہم. کافی لوگ اس چیز کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ میں وہ نہیں کرنا چاہتی آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ہیونگ ورک وتھ ہم فار سو مینی ایئرس. مگر ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے طلعت, بعد میں تو اللہ کا پرامس ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان. یہ اتنی غلط بیانی ان کو نہیں کرنی چاہیے. اتنا اندر دھن پیسہ آ رہا تھا اور ایسے ایسے لوگوں سے آ رہا تھا جن کو ہم تو خیر جانتے بھی نہیں تھے, بٹ آبویسلی خان صاحب جانتے تھے, ان کے دوست تھے, ان کی ڈیلنگز تھیں عارف نقوی کے ساتھ, ابراج گروپ کے. اور اب یہ پلٹ کے کہہ دینا کہ جی وہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے اس کے خلاف کوئی کنسپریسی ہے, ناٹ ایٹ آل, سچ ربش دس از طلعت. پہلی دفعہ جو انویسٹیگیشن ابراج گروپ کے اور عارف نقوی کے خلاف شروع ہوئی ہے وہ یو اے ای سے شروع ہوئی تھی. اس نے کوئی $300 ملین کے چیکس لکھے تھے جو باؤنس ہوئے. یہ امپیکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے نام سے عارف نقوی نے ادھر ادھر سے جو پیسے بٹورے اور لوگوں سے پیسے لیے, انسٹیڈ ہی اسپینٹ اٹ آن لگژری ٹریولز, بائنگ پراپرٹیز ان لنڈن, ڈونیٹنگ ٹو ہز فرینڈز whoever they may be in whatever political parties, including عمران خان, including maybe some others as well. وہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بٹ اس کو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے, what does مسلمان have to do with this? جو کرمنل ہے اس کا کوئی بھی فیتھ ہو طلعت, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس آدمی نے بہت امبیزلمنٹ فنڈز کی ہے اور پاکستان کو بہت رسوا کیا ہے تمام دنیا کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا کہ ادھر سے پیسہ آ رہا تھا, ادھر سے پارٹی پہ لگ نہیں رہا تھا, تو یہ پیسہ جہاں کہاں پہ رہا تھا آپ کے خیال میں؟ تو یہ زوال ضرور ہے اور اس کا بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان دا نیکسٹ اسٹیپ. پہلی بات تو یہ, ابھی الیکشن کمیشن اٹ ٹک دیم 8 years, اور اتنی انڈر پریشر آ کے, اتنی انٹیمیڈیشن, اتنی ہراسمنٹ, ان کو اتنا پریشان اور ذلیل کرنے کے باوجود ہیٹس آف ٹو دی الیکشن کمیشن کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی اسرٹ کی, اور جو ایک فیئر ڈیسیژن بنتا تھا فرام فیکٹس اینڈ فرام واٹ ایور دے ہیڈ ریسیوڈ فرام دا اسٹیٹ بینک, اور جو ان کے پاس
डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने एक अपना वर्डिक्ट बताया है। तो पहले स्टेप में तो ये प्रूफ हुआ है कि यस फॉरेन फंडिंग हुई है, और बिल्कुल हुई है, बिकॉज जिस किस्म की हैप-हैज़र्ड फंड रेजिंग होती थी कि जिसका दिल चाह रहा है अपने, मुझसे पीटीआई के वर्कर्स यहाँ अमेरिका में कहते थे तलत, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, कि मैम ये लोग पॉकेटों में पैसे डालते हैं, नॉट इमरान खान, बट जो इनके इर्द गिर्द दूसरे मर्द आए हुए होते थे पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट ये कहते थे ये लोग पॉकेट्स में डॉलर्स डाल डाल के लेके जाते, खुदा जाने क्या हिसाब किताब हो रहा था। एंड देन वेयर डिड द मनी गो? आई एम श्योर ये इतने बड़े बड़े जलसे इन्होंने किए, बट दीज जलसेस वर आल्सो फंडेड बाय पीपल लाइक जहांगीर तरीन एंड अलीम खान। तो भाई बाकी पैसा किधर गया, कहाँ गए, क्यों नहीं कभी ऑडिट इसका प्रॉपर हुआ? ये कह देना कि जो ऑडिटर ने दे दिया आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया। अगर आपसे अपनी पार्टी के फंड्स नहीं संभाले जाते तो आप मुल्क के फंड्स क्या इस्तेमाल करें, क्या आप मैनेज कर सकते? शायद इसीलिए वो जो फराग होगी है वो इतना पंजाब को लूट के चली गई मुल्क छोड़ के। While the PTI was in government, it was easy for her to leave. So she's gone. And maybe that is the reason why, जिसको हम नहीं कहते थे कभी, but इमरान खान साहब जिसको पंजाब का बिगेस्ट डाकू कहते थे, उसको उन्होंने आज लाके इंस्टॉल कर दिया है सीएम। तो the compromises और जो उनके यू टर्न्स हैं वो इतने ग्लेयरिंग और अगली हैं, अल्लाह माफ करे, कि हर इंसान को नजर आ रहे हैं। और मैं हैरान होती हूँ, ये तो मुझे कल्ट फॉलोइंग लगती है कि लोग क्यों उनकी करप्शन को इग्नोर करते, क्यों? क्या जो करप्ट है वो हर जगह करप्ट है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो? क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि ये पैसा कहाँ गया और कहाँ इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान के अंदर? पता होना चाहिए। ओके फौजिया, थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, आपने फौजिया कसूरी की बातें सुनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना वक्त दिया है, जिंदगी के बेहतरीन साल दिए हैं, अपनी उम्मीद दी है, अपना जज्बा दिया है, और उनके सेंटिमेंट्स आप सुन रहे हैं। इनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, ये पार्टी ओरिजिनल जो थी उसका अंदर बोल रहा है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।